السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ماہ نومبر 2022 میں برج دلو یعنی ایکویریس کی۔ اس ماہ برج دلو کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، اور علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں اس پوزیشن کے برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی زندگی پر کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں، تو جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ماہ نومبر 2022 میں برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک اچھا اور سازگار مہینہ ثابت ہوگا، مگر آپ کو اس ماہ اپنی صحت اور اپنے گھریلو ماحول کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کی صحت اور گھر دونوں کمزور پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ اپنی دانش مندی اور احتیاطی تدابیر سے ان چیلنجز کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ماہ نومبر 2022 میں قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، اور اس مہینے آپ کے زیر التوا معاملات جو کافی ٹائم سے رکے ہوئے تھے، اب آپ کو ان کے بہتر نتائج ملیں گے، جن کا آپ کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ آپ کے رکے ہوئے پیسے بھی مل سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ اچھے گھریلو حالات کی وجہ سے سکون کا سانس لیں گے۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے مسائل کا شکار تھے، اس مہینے آپ کے کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ماہ نومبر 2022 میں برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے کیریئر کے حوالے سے ایک اچھا اور بہتر مہینہ ثابت ہوگا۔ شروع ماہ سے ہی آپ کے مالی معاملات میں بہتری ہوگی۔ 11 نومبر کو سیارہ زہرہ اور 13 نومبر کو سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہونے سے آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں بہتری آئے گی، اور 16 نومبر 2022 کو سیارہ شمس بھی آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا، جس سے کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن اور مضبوط ہوگی، آپ کو عزت اور احترام ملے گا۔ اس دوران کوئی اہم ذمہ داری ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران سیارہ مریخ چوتھے گھر سے گزرتے ہوئے 10ویں گھر کا رخ کرے گا، جس کے آپ کے پیشہ ورانہ زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ اپنے کام کو اب بہتر طریقے سے کریں گے، اور اس کے نتائج مستقبل میں بہتر انداز میں عیاں ہوں گے۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کے لیے نومبر 2022 میں طویل سفر بھی ہو سکتا ہے، جو کاروباری سلسلے میں ہوگا۔ جو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اس سے آپ کے کاروبار میں بہتری ہوگی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ جب سیارہ شمس مہینے کے نصف میں آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا، تو اس دوران آپ کا کاروبار اور ترقی کرے گا۔ آپ کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ ماہ نومبر میں سیارہ زحل پورا مہینہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں برآ جمع ہوگا۔ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوئی، کیونکہ سیارہ زحل برج دلو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے متواتر اخراجات کا باعث بنتا ہے، یعنی حد سے زیادہ اخراجات کرواتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں موجود سیارہ مشتری آپ کی مالی پوزیشن کو بہتر کرے گا۔ بہرحال اس مہینے آپ کو اپنے اخراجات پر لازمی کنٹرول کرنا ہوگا، اور آپ کو پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا۔ فضول خرچ سے پرہیز کرنا ہوگا، نہیں تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کافی ٹائم سے مسائل کا شکار ہیں۔ ماہ نومبر میں آپ کے معاملات زندگی میں بہتری ضرور آئے گی، مگر آپ کو اپنی عقل اور دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ مہینے کے پہلے 15 دن
کاروباری حضرات کے لیے فائدہ مند زیادہ ثابت ہوں گے۔ آپ مالی اعتبار سے مضبوط تر ہوں گے۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے صحت کے حوالے سے خاص توجہ دینا ہوگی۔ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، جس سے آپ کو ٹانگ میں چوٹ یا پھر آپ کے پاؤں میں موچ یا پھر آنکھوں میں درد جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آرام اور غذا کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ سیارہ مریخ کے 4تھے گھر میں موجودگی سے مہینے کے آخری ایام میں آپ کا 4تھا گھر کمزور حالت میں ہوگا، جو تمام مسائل کو جنم دے سکتا ہے، اس لیے آپ کو صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے افراد کو ماہ نومبر 2022 میں محبت کے معاملات میں تناؤ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مریخ کا 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ آپ کی لو لائف کو متاثر ضرور کرے گا۔ اس سے آپ کے تعلقات میں فاصلے پیدا ہوں گے، آپ کے رشتوں میں بریک آئے گا، جس کی وجہ سے مسلسل لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی بات کو لے کر اپنی انا کا مسئلہ بنا سکتے ہیں، جو رشتے میں یا تعلق میں دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر شروع کے ایام میں آپ صبر سے حالات اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی جذباتی عمل سے پرہیز کریں تو نفس 15 یوم کے بعد آپ کے محبت کے معاملات میں بہتری آنا اسٹارٹ ہوگی، کیونکہ سیارہ مریخ الٹی چال چلتے ہوئے آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جانے سے معاملات میں بہتری پیدا کرے گا، لڑائیاں ختم ہوں گی۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ افراد کی ازدواجی زندگی میں اس مہینے تناؤ رہے گا، جس سے گھر کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ازدواجی معاملات کو متاثر کریں گے۔ آپ کو چاہیے اس ماہ آپ اپنی شریک حیات سے الجھنے سے گریز کریں، فضول بحث اور تکرار نہ کریں۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر پر کسی بھی سیارے کے منفی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں بہتری پیدا ہوگی، مگر آپ کو احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات خاندان پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایسے دلو افراد جو صاحب اولاد ہیں، مہینے کے آخری 15 یوم آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوں گے۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سفر کے لحاظ سے یہ مہینہ اوسط درجے کا ثابت ہوگا، مگر آپ کو دوران سفر احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، مہینے کے آخری ایام میں ان کے بیرون ملک سفر میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، مگر امیگریشن کے معاملات اس ماہ زیر التوا رہیں گے۔ ایسے دلو افراد جو رشتوں کے حصول یا پھر حصول روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کو رشتوں اور روزگار کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ 8 نومبر 2022 کا چاند گرہن، اس دوران برج دلو والوں کو گرہن کے دوران سورہ کوثر کا ورد لازمی کرنا چاہیے۔ آپ اپنی حاجات کے لیے دوران گرہن 2100 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کریں۔ اول و آخر یا تو آپ 111 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا پھر صرف 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرہن کی ٹائمنگ معلوم کرنی ہو، آپ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کا اس مہینے اپنے خاندان اور دوست احباب کے ساتھ تعلق خوشگوار رہے گا۔ سیارہ مشتری رجت کی حالت میں آپ کے ذائچے کے 2 گھر میں موجود ہے، جو آپ کے خاندانی اور دوست احباب سے متعلق معاملات کو سازگار رکھے گا۔
آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے اور مضبوط ہوں گے، مگر 11 نومبر کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوگا، کیونکہ سیارہ زحل 12ویں گھر سے دوسرے گھر کا رخ کرے گا۔ ماہ کے ابتدائی ایام میں آپ کا چوتھا گھر سازگار رہے گا، کیونکہ کوئی سیارہ اس کا رخ نہیں کرے گا۔ مہینے کے آخری 15 یوم میں سیارہ مریخ، سیارہ زہرہ اور سیارہ شمس آپ کے چوتھے گھر پر اثر انداز ہوں گے، اور سیارہ مریخ جو آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، یعنی الٹی چال میں ہے، آپ کے خاندانی اور دوست و احباب کے ساتھ تعلقات میں رخنہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے آپ کو اپنے والدین یا گھر کے بزرگ افراد کی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے معاملات زندگی میں احتیاط سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے عرصہ دراز سے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ مہینہ محنت طلب ہوگا۔ آپ کو اپنے تعلیمی معاملات میں محنت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو غیر تدریسی سرگرمیوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ افراد آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے قریبی دوستوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو برج دلوں کے لیے ماہ نومبر 2022 آپ کے لیے ایک سازگار مہینہ ثابت ہوگا، مگر آپ کو احتیاط لازمی کرنا چاہیے۔ برج دلوں والوں کو ماہ نومبر 2022 میں حسب توفیق چنے کی دال کا صدقہ ضرور دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے، کیونکہ صدقے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ تھیں چیدہ معلومات جو برج دلوں سے تعلق رکھتی تھیں، ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ان باکس میسج کریں، یا پھر اسکرین پر میرا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رپلائی دیں گے۔ میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔